الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ القمر کے اللہ کی توفیق سے سورہ القمر کی تلاوت شروع کریں گے۔ سورہ القمر میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اب ہم سورہ القمر کے پہلے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ 3 معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے ثابت ہیں، ایک چاند کے شق ہونے کا، ایک معراج کا، اور خود یہ ایک قرآن۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول کا یہ قرآن ہے، اور معجزے آپ کے بے شمار ہیں، لیکن 3 قرآن سے ثابت ہے، ایک معراج کا، ایک یہ خود قرآن، اور ایک چاند کے شق ہونے کا۔ یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر دیکھے کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تو جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ جادوگر کس نے کہا پیغمبروں کو؟ کافروں نے، مشرکوں نے، نہ ماننے والوں نے جادوگر کہا، اور نہ ماننے والوں نے ہی اپنے جیسا بشر کہا۔ جو سرکار کو مانتے چلے گئے وہ تو اپنا آقا تسلیم کرتے چلے گئے، امام کائنات تسلیم کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اپنے جیسا بشر بھی کہا، اور انہوں نے جادوگر بھی بتایا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِي مُزْدَجَرٍ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئی ہیں جن میں کوئی کافی روک تھی۔ حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، تو انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دے ڈر سنانے والے۔ یعنی جب وہ ایک ایسی حد کو پہنچ گئے، اتنی گہری کھائی میں جا گرے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، تو اب خبردار کرنے والے پیغمبر کیا کریں؟ ان کا کام تھا، پیغمبروں کا کام رہا ہے اللہ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا، بس وہ باقی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو تم ان سے منہ پھیر لو۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، تو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، تو اس جب کیا ہوگا؟ تو نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، یا جیسے ٹیڈی ڈل پھیلتی ہے، ٹیڈی کے دل آتے ہیں نا، کس قدر کھیتیوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، ایسے قبروں میں سے نکل کے سارے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ مُہْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ، تو بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ دن کرہ دن ہے، سخت دن ہے، شدید ترین دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، تو ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا، یا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے نوح کو جھوٹا بتایا اور جھڑکا، ان کی بات نہیں مانی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوا تو میرا بدلہ لے لے، اے پروردگار عالم تو میرا بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، یعنی ایسا پانی آسمان سے برسا کہ زمین و آسمان کا پانی مل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، تو اس کا صلہ ہے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، خیال کرنے والا، یعنی تم دھیان کرو، خیال کرو۔ اے امت محمدیہ یا اے مکے کے مشرکو، تم ذرا غور تو کرو کہ پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے نافرمانی کی۔
تو تم تو اس کے کسی حصے کو بھی نہیں رکھتے، انہیں تو ہم نے بڑی طاقت دی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا دھمکانا، میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن، اب دیکھیے ترجمہ کر دیا ہم نے، قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب صاف بیان کر دیا گیا کہ ہم نے آسان کر دیا، حفظ کر لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن سے نصیحتیں اخذ کرنے کو، یعنی جو اس میں ہم نے تمہیں حکم نازل فرمایا نصیحتیں کی، وہ آسان ہیں۔ کس کے لیے؟ جو انہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب تم ارادہ کرتے ہو اچھے کام کا تمہارے لیے آسان ہو چلتا ہے۔ جیسے جو کپڑے سینا جانتا اس کے لیے کپڑے سینا آسان ہے نہیں، اور جو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل ہے۔ جو کمپیوٹر چلانا جانتا اس کے لیے آسان، جو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل۔ جو نماز پڑھانا جانتا اس کے لیے آسان، جو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس صورت میں 4 جگہ فرمایا۔ ابھی پہلی جگہ ہم پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا؟ ہے کوئی عمل کرنے والا اس پہ؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، تو عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب، میرا خبردار کرنا۔ میرا خبردار کرنا کیسا ہوا؟ میرا خبردار کرنا ڈرنا کہ ہم نے انہیں پھر جو جھٹلاتے چلے گئے اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کی نبیوں کی جماعت سے الگ ہوتے چلے گئے، وہ ہلاک ہوتے چلے گئے، برباد ہوتے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بس انہیں بچایا جو جماعت نبی میں شامل ہوتے چلے گئے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ یہ تو مختصر سی تھی جو آندھی دنیا میں بھیجی، ایک عذاب ان پہ وہ آنے والا ہے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تنزع الناس، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی وہ جو آندھی چلتی تھی، کانہم اعجاز نخل منقعر، کہ گویا وہ یوں کھلی ہوئی کھجور کے ڈنڈے ہیں، جیسے کھجور کے ڈنڈے اکھڑ کے گر جاتے، اس طرح سے سب کو ہلاک و برباد کر دیا اس آندھی نے۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، میرا ڈرانا۔ کاش میرے نبیوں نے جو پیغام سنائے تھے اس پر عمل کر لیتے تو پھر یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن سے نصیحتوں کا یاد کرنا، تو ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا؟ ہے کوئی ان نصیحتوں کو یاد کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدۃ نتبعہ، تو بولے کیا ہم اپنے میں کہ ایک آدمی کی تابع داری کریں، ایک آدمی کی اتباع کریں، اس کے پیچھے چلیں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ وہ کہتے ایک آدمی کی بات مان لیں تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، دیوانے ہیں ہم۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سب جھوٹا اترانا ہے، اترانے والا ہے، اتراونا ہے، بڑا ماننے والا ہے۔ وہ کہتے اتنے آدمی ہیں یہاں، بڑے بڑے آدمی ہیں، بڑے دولت مند ہیں، جن کی سماج میں بڑی بات ہے، تو یہی ملا تھا اللہ پاک کو اتارنے والا قرآن۔ ثم معاذ اللہ، اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ذکر کے اتارنے کو کیا یہی ملے ہیں؟ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترانے والا۔ اب یہ کل سمجھ میں آ جائے گی ان کے بعد، وہ کل دور نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دنوں کے حساب سے تو ابھی 1.5 دن بھی نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے دنیا سے پردہ فرمائے۔ اس کا دن تو 1000 سال کا بھی ہے اور ایک دن تو 50,000 سال کا ہے، تو وہاں کل بہت دور تھوڑی ہے، یہ ہمارے دن کے حساب سے بھی کوئی تو 1000 برس کا دن ہے وہ ایک۔ ان مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، ہم ناقہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تم راہ دیکھو اور صبر کرو۔ ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور انہیں خرید دے کے پانی ان میں حصوں میں سے ہے، یعنی انہیں خبر دے دو کہ پانی ان حصوں میں ہے۔ کلو شرب محتضر،
اور ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ ایک اونٹنی صالح علیہ السلام کا اللہ پاک نے معجزہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے، پیغمبر مان لیں گے، لیکن اونٹنی اس پہاڑ سے ہمارے سامنے پوری اونٹنی نکلا ہے، اس پتھر میں سے، اور فوراً بھی آوے۔ غور کرو، کیا اللہ کے پیغمبر سے کیا معجزہ طلب کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا ماننے والے تو ہیں نہیں۔ عرض کیا اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں تو چل نظر ڈال دے، اس پہاڑ پر نظر ڈالا، اونٹنی نکلی فوراً، اور فوراً ان کے سامنے بھی آئی۔ لیکن اس اونٹنی کی خاصیت کیا ہو گئی؟ جس تالاب سے وہ منہ لگاتی تھی سارا پانی پی لیتی تھی، جس ہار میں نکل جاتی سارے وہ کھا جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ایک دن کی باری رکھ دی گئی پانی پینے کی، ایک دن تم پیو گے، ایک دن یہ پیے گی۔ اس کا فرمایا جا رہا ہے صبر کرو، ہم اب بھیجنے والے ہیں۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھیے معجزے کی اونٹنی ہے، اس کے بد نیت سے اسے چھونا بھی مت۔ لیکن اس قوم نے، اس نافرمان قوم نے اس اونٹنی کی جو صالح علیہ السلام کے معجزے سے اللہ نے ظاہر فرمائی تھی کونچیں کاٹ دیں۔ تو پھر فرمایا پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا وہ فرمان، میرا وہ خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہاشم المعتظر، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جب ہی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی کچی کچھ گھاس ہوتی ہے روندی ہوئی، جیسے ڈھوروں کے سامنے، بھینس گایوں کے سامنے گھاس ڈالتے ہیں پر وہ کھا چکے، تھوڑے بہت کوئی تن کے تیرے بچ پڑے رہ جاتے ہیں، اس طرح سے ہو گئے، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر تیسری بار کہا اللہ پاک نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بے شک ہم نے آسان کیا اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے، تو ہے کوئی اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا، ہے کوئی نصیحتوں کو یاد کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بنذر، اور لوط کے قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا علی لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلے پہر نعمتا من عندنا بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر، اور ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں کذالک نجزی من شکر، شکر کرنے والوں کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور بے شک اس نے بطشتنا فتمارا بالنذر، انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے، یعنی انہوں نے جو ڈرایا انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، یعنی ڈر کے فرمانوں میں جو فرما رہے تھے، ڈرا رہے تھے اللہ کے عذاب سے، ان میں انہوں نے شک کیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں، فرمایا چکھو میرا عذاب اور میرا وہ خبردار کرنا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جو گئے تھے نا تو وہ یوں کر کے پر مارا فرشتوں، سارے اندھے ہو گئے وہ قوم لوط کے لوگ، تو ان کی آنکھیں میٹ دیں۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر کے فرمان، میرا خبردار کرنا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا، اگر میرے پیغمبر نے تمہیں خبردار کیا تھا تم مان لیتے تو آج اس عذاب کو تمہیں نہیں بھگتنا پڑتا، لیکن اب اس عذاب کو تمہیں بھگتنا ہے، بھگتو اسے۔ اب چوتھی بار آ گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے، تو کوئی ہے انہیں نصیحتوں کو یاد کرنے والا، انہیں یاد کرنے والا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا سا پانی دیجیے۔